XSLT یا ایکسٹینسبل اسٹائل شیٹ لینگویج ٹرانسفارمیشنز. XSLT جو ہے یہ بہیو کرتا ہے جسٹ لائک CSS فار HTML کہ اسٹائل شیٹ ہے لیکن XML کی فائل کے لیے, کیونکہ XML کی فائل جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کا ڈیٹا کنٹین کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. اس میں صرف اور صرف ڈیٹا ہوتا ہے ہمارے پاس, لیکن کوئی بھی فارمیٹنگ, اس کی اسٹائلنگ, اس کو ڈسپلے کیسا کرنا ہے, یہ انفارمیشن نارملی ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ جو آپ کا HTML کی فائل ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے کہ کس طرح سے کسی پرٹیکولر XML کی فائل کو ریڈ کر کے اس کو ڈسپلے کس طرح سے کرنا ہے اس کا ڈیٹا. لیکن XSLT جو ہے وہ بیسیکلی XML کے اندر یہ انفارمیشن امبیڈ کرتے ہیں ہم کہ اس پرٹیکولر XML کو کس طریقے سے ڈسپلے کرنا ہے. ہم یوز کرتے ہیں XPath ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ہم کس پرٹیکولر نوڈ کو کس طریقے سے چینج کرنا چاہتے ہیں. ہم XSLT کی مدد سے ہم کسی ایک پرٹیکولر XML کے ڈاکیومنٹ میں کسی ایک نوڈ کے اندر سے کوئی ایلیمنٹس ریموو کر سکتے ہیں, اس میں سے کچھ پرٹیکولر ایٹریبیوٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں, ریموو کر سکتے ہیں جب ہم اس کو ڈسپلے کر رہے ہیں جہاں پہ, اور اسی طرح سے ہم اس کی ارینجمنٹ کو چینج کر سکتے ہیں. وی کین سارٹ دیم, وی کین میک فیو ڈیسیجنس بیسڈ آن دا کنڈیشنز کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ کیا ہے. اس پرٹیکولر ڈیٹا کے بیس پہ ہم چاہیں تو ایلیمنٹس کو ہائڈ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے اس کے اوپر ڈفرینٹ ایکشنز پرفارم کر سکتے ہیں ود ان لمٹس آف ڈسپلےئنگ دیم کہ ہم اس کو کس طرح سے ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں. اس پرٹیکولر ہم جو ہے XSLT کی مدد سے ہم اس طرح سے ہم XML کی فائل کو ریڈ کرتے ہوئے ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس پرٹیکولر ایلیمنٹ کو ہم نے ڈسپلے کرنا ہے اور کس ایلیمنٹ کو ہم نے ڈسپلے نہیں کرنا, یا کس طریقے سے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے, ماڈیفائی کرنا ہے. ہم اسی طرح سے XSLT جو ہے وہ XPath کو یوز کرتا ہے, جو کہ آپ سملر اسٹرکچر ہوتا ہے جس طرح آپ کا تقریباً ڈائریکٹری اسٹرکچر ہوتا ہے, ٹو میچ انڈیویجول آپ کا جو ایلیمنٹس ہیں ان کو کہ وہ آپ XML کی ایک ڈاکیومنٹ ہے اس کے اندر کس پرٹیکولر ایلیمنٹ پہ اس نے کس پرٹیکولر کنڈیشن کو اپلائی کرنا ہے. تو یہاں پہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے وہ XPath کو ہم یوز کرتے ہیں. اور اسی طرح سے جب بھی ایک پرٹیکولر پاس جو ہے وہ میچ کرتا ہے کسی ایک ایلیمنٹ کے ساتھ جو آپ XML سے ریڈ کر رہے ہو, تو XSLT جو ہے اس کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے بیسڈ آن دیٹ پرٹیکولر کنڈیشن جو بھی آپ نے وہاں اپلائی کی ہو. آئیے اس کو ایک ایگزامپلس کی مدد سے بہتر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم XSLT کو اپلائی کر کے ہم ایک اسٹائلنگ جو ہے وہ دے سکتے ہیں اپنے XML کے ڈیٹا کو. ہمارے پاس یہاں ہم نے یہ ایک XML فائل کریٹ کی ہے جس میں ہم نے ملٹیپل CD ٹائٹلز ایڈ کیے ہیں. لائک ہم نے اس کو کیٹلاگ کا نام دیا. اس کیٹلاگ کے اندر ہم نے ملٹیپل سیریز کے ایلیمنٹس ہیں ہمارے پاس. ہر CD کے ایلیمنٹ کے اندر ساتھ ہمارے پاس ٹائٹل ہے, آرٹسٹ ہے, اس کا کنٹری ہے, کمپنی, پرائز اور ایئر ہے. ہمارے پاس اس طرح ملٹیپل جو ہیں اس میں CD کے ایلیمنٹس موجود ہیں. دس از اونلی ریپرزینٹنگ اے ڈیٹا. اگر ہم اس پرٹیکولر XML کی فائل کو براؤزر میں ڈسپلے کریں تو واٹ اٹ ول ڈز کہ وہ ہمیں کوئی اسٹائل میں نہیں بلکہ ہمیں سمپلی جو بھی ڈیٹا ہے وہ ایز اٹ از ایز اے ڈیٹا ہمیں ڈسپلے کر دے گی. لیکن اگر ہم اسی کے اندر XSLT ایڈ کریں کہ ہم نے یہاں پہ یہ ایک پرٹیکولر لائن ایڈ کی کہ ہم نے اسٹائل شیٹ ایڈ کی ہے XML کی, اس کے اندر ہم نے جو بھی اس کی اسٹائل شیٹ تھی اس کا ایک نام جو بھی ہم نے فائل کا رکھا ہوا تھا وہ ہم نے اس پہ اپلائی کی. اگر ہم اب اس پرٹیکولر XML فائل کو دیکھیں براؤزر میں اسٹائل شیٹ اپلائی کرنے کے بعد, سو دس از ہاؤ اٹ ول ڈسپلے دس پرٹیکولر XML فائل کہ وہ اس XML فائل کو ایک خاص فارمیٹنگ کے اندر, ایک ٹیبولر فارم کے اندر, اور صرف 2 فیلڈ اس میں سے ڈسپلے کر رہی ہے, CD ٹائٹل اور آرٹسٹ کا نیم. آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ XSLT نے کس طریقے سے اس پرٹیکولر اسٹائل کو اچیو کیا ہے. دس از اوور XSLT فائل کہ ہم سب سے پہلے تو یہاں پہ اسٹائل شیٹ اور اس کے اندر اس کو نیم اسپیس دیتے ہیں. XSLT کی جو ہمارے پاس نیم اسپیس ہے وہ ہمارے پاس پری ڈیفائنڈ موجود ہے W3C کی طرف سے ریکمنڈیشن میں. دین واٹ وی آر ڈوئنگ ہیئر, ہم یہاں پہ HTML کا کوڈ جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں ٹو فارمیٹ اور اس کو اسٹائلنگ دینے کے لیے کہ ہم نے یہاں پہ اس کو بتایا کہ سب سے پہلے تو اس نے کیا ڈسپلے کرنا ہے. اس نے ایک ٹیمپلیٹ سے ڈسپلے کرنا ہے ان HTML جس میں ہم نے سب سے پہلے ایک رو ٹاپ پہ ہم نے ڈسپلے کر دی ہے جس میں ہم CD ٹائٹل اور آرٹسٹ نیم دے رہے ہیں. اس کے بعد ہم یہاں پر
XSLT اس کی مدد سے XSL کی مدد سے ہم نے فار ایچ کا لوپ لگایا ہے اور ہم نے جتنے بھی ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں ہماری XML فائل کے ان تمام کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ پرٹیکولر کیٹالاگ اور CD جو ایلیمنٹ ہے صرف وہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ سلیکٹ ہوں اور اس کے بعد ان پرٹیکولر ایلیمنٹس کے ہم جس بھی پرٹیکولر اس کی ویلیو کو ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو ویلیو آف کے ٹیگ کے ساتھ ہم اس کو ڈسپلے کر رہے ہیں. اس پرٹیکولر ایگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ ہم XML کے اوپر XSLT کی مدد سے ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں. ہم بیسیکلی اسی کانٹینٹ کو جو ہمارے پاس XML میں موجود ہے اس کو ایک ٹیمپلیٹ اپلائی کر کے جو کہ جس کا اسٹینڈرڈ جو اسٹیٹک کانٹینٹ ہے وہ بیس کرتا ہے آپ کے اسٹینڈرڈ HTML کے اوپر اور اس میں پھر ہم جو ہے جتنی بھی ہمارے پاس ویلیو جو ہمیں ڈسپلے کرنی ہو یا جو ہمیں کچھ چینج کرنا ہو ان کو ہم کرتے ہیں جو ہمارے پاس کانٹینٹ ہے اس میں سے لے کر اور پھر اس کے اوپر XSL کا جو اسٹینڈرڈ ہمارے پاس سینٹیکس ہے اس کے اندر سے ہم اس پہ ڈفرینٹ بالکل اسی طرح جس طرح ہم اسٹینڈرڈ پروگرامنگ جاوا اسکرپٹ کی کرتے ہیں یا کسی اور کی, لیکن اس میں صرف جو ڈفرینس آ جاتا ہے وہ یہ کہ یہ XSL کی انفارمیشن جو ہے یہ ہم امبیڈ کر دیتے ہیں اپنی XML کے فائل کے اندر. تو دس مینس یہاں پہ جو ڈفرینس ہے وہ صرف یہی ہے پرائمری کہ XML جو ہے وہ XML کو یہ انفارمیشن دے دیتا ہے کہ اس کو اسٹائلنگ کس طرح سے کرنی ہے, جبکہ ان ادر کیس نارمل XML جو ہوتی ہے اس میں جہاں یوز ہونا ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ XML کو کیسے ڈسپلے کرنا ہے.